اب اس لا الہ کا تقاضا یہ ہے، اب ہمارے عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ دور حاضر میں جس طرح کا بھی شرک ہو رہا ہے، اس شرک سے نفی ضروری ہے اور اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی درخت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو اس درخت کی نفی، درخت کے سامنے جھکنے والے شرک سے نفی ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی لیر، کسی کپڑے کے سامنے سجدہ ریز ہے جو درخت سے بندھا ہے تو اس لیر کی نفی ضروری ہے۔ یہ ہمارے عقیدہ توحید کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی کسی ولی اللہ اور کسی پیر کے سامنے سجدہ ریز ہے تو اس ولی اللہ اور اس پیر کی نفی ضروری ہے کہ اس کے سامنے سجدہ درست نہیں۔ اگر کسی نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے تو اس کی خواہشات کی نفی کرنا ضروری ہے، اس کی طبیعت کی نفی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے مال کو، پیسے کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ وہ اس میں ایسا گم ہے کہ اس کے لیے بس یہ پیسہ اور یہ دنیا کی دولت، دھن دولت، یہی سب کچھ ہے، تو اس کی نفی ضروری ہے۔ یہ لا الہ ہے کہ تمہاری ان تمام چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا الا اللہ، ایک اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کشا کے معنی فارسی میں کھولنے کے، کسی گرہ، بند گرہ کو کھولنا۔ کسی بھی مشکل میں پھنسا انسان تو اس مشکل کو دور کرنا، اس مشکل کی مشکل کشائی کرنا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ ہر ایک کا مشکل کشا صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ ہر ایک کا حاجت روا صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ داتا، دینے والا، وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں جس کو چاہے دے، جس کو چاہے صرف بیٹے دے، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ رکھے، یہ اس کی صفات ہیں۔ کسی کے اختیار میں اور قبضہ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ بنیادی عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ شہادت واللہ الہ الا اللہ، یہ ہمارے اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جو موجودہ ہمارے حالات حاضرہ کے مطابق جتنی قسم کی جو رسومات، بدعات، خرافات اور شرک ہو رہے ہیں، اس سے نکلنا ضروری ہے، اس کی نفی ضروری ہے۔ یہ معنی بالکل شامل ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ بتوں کی پوجا شرک ہے، نہیں کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی موجودہ دور میں ہمارے ہاں شرک کی جتنی بھی قسمیں پائی جا رہی ہیں، ان سب کی نفی ضروری ہے۔